یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ آنکھوں کی چوریاں تک کو جانتا ہے۔ یہ دل میں بات بٹھا لو کہ وہ تمہاری آنکھوں کی چوریوں تک کو جانتا ہے۔ تمہاری ترچھی نظروں سے کہاں دیکھ رہے ہو تمہارا دوست نہیں سمجھ سکتا، تمہارے والد نہیں سمجھ سکتے، تمہاری ماں نہیں سمجھ سکتی، تمہارا بھائی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ تبارک تعالی سمجھ رہے ہیں تم کیا دیکھ رہے ہو۔ اور یہ کیا آنکھ کی چوری، کیا دل کا خیال۔ آنکھ کی چوری کو تو ہو سکتا ہے کوئی دیکھ لے کہ یہ پیچھے کہاں دیکھ رہا ہے، لیکن دل کے خیال پر اس دنیا کا کوئی آدمی نہیں جان سکتا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ ان سینوں میں جو تمہارے چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ تبارک تعالی جانتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ یہ تعلیم دی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب یہ تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ میں رکھی ہے تو صحابہ کا کیا حال ہے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بوڑھی ہو، سب سے دل کے اندر یہ عقیدہ اتنی مضبوطی کے ساتھ بیٹھ گیا تھا کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے، میں کہیں بھی رہوں میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ تصور آ گیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو ہر گناہ سے، ہر جرم سے بچنا آسان ہو گیا، آسان ہو گیا۔ اور جب جرائم سے دنیا پاک ہو گئی تو سکون کا مرکز چین کی پوری دنیا بن گئی۔ ایک صحابی ہیں حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف اصبحت یا حارث۔ ارے بھئی یہ بچے بغل میں، بچے میرے بچوں ادھر شور نہ کرو، یہ جو پنڈال کے بائیں طرف داہنی طرف جو بچے ہمارے دوڑ رہے ہیں وہ شور نہ کرو بھائی۔ تو فرمایا کیف اصبحت یا حارث، حارث تم نے صبح کیسے کی، حارث تم نے صبح کیسے کی۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصبحت مؤمنا حقا، اصبحت مؤمنا حقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا پکا مومن ہونے کی حالت میں نے صبح کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انہوں نے کہ مومن بالکل پکے مومن ہونے کی حالت میں نے صبح کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سمبل، کوئی نشانی، کوئی علامت ہوتی ہے کسی چیز کو جاننے کے لیے، کیا علامت ہے کہ ایمان کامل تمہارے دل کے اندر پایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ میں نے صبح ایسے کی کہ ایک پوری جماعت ہے، جماعت ہے وہ جہنم کی طرف لے جائی جا رہی ہے، ایک جماعت ہے جو جنت کی طرف لے جائی جا رہی ہے۔ اسی سچویشن اور اسی صورتحال میں میں نے صبح کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ گویا تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ تصور آئے گا کہ میرا مولا دیکھ رہا ہے تو پھر عبادتوں میں مزہ آ جائے گا، اور اتنا مزہ آئے گا کہ میرے عزیزوں میں لفظوں میں بیان نہیں کر پاتا کہ کتنا مزہ آئے گا۔ بس اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ وہ مزے والی عبادت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اسے صفت احسان کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی جب تمہارے دل کا یہ حال ہے تو یقیناً تم مومن کامل ہو۔ آپ سوچئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر محنت کی، ان کا دل یہ بنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، تو گناہ کرنا کتنا، گناہ کو چھوڑنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک واقعہ کہ بہت مزہ لے لے کے بیان کرتے ہیں، بہت مزہ لے لے کے بیان کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی مزے کے ساتھ آپ کو بتاؤں۔ وہ بتاتے ہیں ایک بار جو ہے میں ایک جنگل اور ویرانے میں تھا، دیکھا کہ ایک شخص، ایک نوجوان بکریاں چرانے والا، کتنے
غیر مہذب ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے بیچارے، بکریاں چرانے والے عام طور پر پڑھے لکھے نہیں ہوتے. ایک ایسا شخص وہ بکریاں چرا رہا ہے، ویرانے میں ملا، بالکل ویرانے میں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سوچا کہ میں ذرا دیکھوں کہ اس کی ایمان کی کیا حالت ہے، اس کا ٹیمپریچر انہوں نے جاننا چاہا. تو فرمایا کہ بھئی دیکھو یہ بکریاں تم لے کر کے جا رہے ہو، اس میں سے ایک بکری مجھے دے دو، میں اس بکری کو ذبح کروں گا، اس کا گوشت بھونیں گے، بڑھیا گوشت بنائیں گے اور تمہیں بھی کھلائیں گے، اور یہ بکری کا گوشت تم کو بھی کھلائیں گے. اس ان پڑھ بکری چرانے والے چرواہے نے، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، وہ علامہ مفتی نہیں تھا کہ اس کا ایمان بہت مضبوط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کے ہر فرد پر اتنی محنت کی تھی کہ ہر وقت ان کے دل و دماغ پر ایک خدا بیٹھا ہوا تھا، جمع ہوا تھا. وہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے حرکات و سکنات، ہمارے ہلنے ڈولنے کو اللہ دیکھ رہا ہے، لہذا ہمیں ایسا ہی کام کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ خوش ہو. ایک چرواہا ہے. جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ بکری کا گوشت بھونوں گا تمہیں کھلاؤں گا، تو اس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں، ان بکریوں کا میں مالک نہیں. تو جب اس نے یہ جواب دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ بھئی اس میں کون سی بات ہے، تمہارا مالک کہاں یہاں ہے کہ جو تم کو دیکھے گا، اور لاؤ ذبح وبح کر کے کھا پی لیتے ہیں، مزہ مار لیتے ہیں، پکنک کر لیتے، جا کر کے بول دینا کہ بکری بھیڑیا کھا لے گیا، کیا ٹینشن. اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس چرواہے نوجوان کا، کس کا؟ بوڑھے کا نہیں، بوڑھے کا نہیں. آج کے بوڑھے ہی بیچارے مسجدوں کو صرف آباد کیے ہوئے، بوڑھے ہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. ہمارے نوجوان میرا اللہ دن بدلے، میرے نوجوانوں کے اندر فکر پیدا ہو اور میرا نوجوان اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بنے، پھر دیکھیے ساری دنیا آباد ہو جائے گی. وہ نوجوان شخص اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ یہ بات بڑی آسان ہے، میرا مالک اس ویرانے میں تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ میری بکریاں کہاں جا رہی ہیں. فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، میں اپنے مالک سے تو بڑی آسانی سے کہہ دوں گا کہ بکریوں کو بھیڑیا لے گیا، لیکن اے شخص مجھے بتا کہ میں اپنے مالک یعنی اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اللہ سے کیسے کہوں گا کہ بکریوں کو بھیڑیا لے گیا تھا، کیا میرا رب نہیں دیکھ رہا؟ کیا جواب دوں گا میں اپنے رب کو؟ یہ ایمان کی حالت تھی اس دور کے نوجوانوں کی، اس دور کے نوجوانوں کی. اور صرف نوجوان نہیں، اس وقت کی جو مائیں تھی، جو بہنیں تھیں، ان کا ایمان بھی اسی طریقے کا ہوتا تھا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف نوجوان نہیں، مائیں بھی ہماری اس دور کی اس طریقے کی ہوتی تھی کہ ان کے ذہن و دماغ پر ہمیشہ صرف یہ بات سوار رہتی تھی کہ میں اگر یہ کیا تو میرا اللہ دیکھے گا، اگر اللہ کے خلاف یہ کام کروں تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، کیا جواب دوں گی رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے. اس ندامت اور اس شرمندگی کا احساس ان کو غلط کاموں سے روکتا تھا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، خلیفہ ثانی ہیں، اپنی خلافت کے زمانے میں راؤنڈنگ کر رہے تھے، گشت لگا رہے تھے. آج کے مکھیا اور پردھانوں کی طرح نہیں، آج کے ودھائکوں اور ایم ایل اے کی طرح نہیں کہ ووٹ کی بھیک لینے کے لیے فخر کے ساتھ، چاہے وہ گرام سبھا کا ہو یا کسی کا بھی، اور پھر جیتنے کے بعد وہ غائب ہو جائیں اور رعایا کا خیال نہ کریں، رعایا کا خیال نہ کرے. ایسا نہیں، بالکل نہیں. یہ دیکھیے اس دور کا قائد ہے، اس دور کا نیتا ہے، اس دور کا سی ایم ہے، اس دور کا پرائم منسٹر عمر ہے. اس کو کتنا خیال ہے،
وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خدا کی قسم یہ بھی اللہ کی ایک امانت ہے، اگر اس ذمہ داری اور اس امانت کی ادائیگی میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی میرا رب سوال کر لے گا کہ ان عوام کے حقوق کو ادا کرنے میں تم نے یہ کوتاہی کیوں کی؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تصور عمر کو کپا دیتا تھا، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ عمر گشت کو نکلے ہیں گلی میں، محلے کی گلی میں گشت کو نکلے ہیں کہ دیکھیں رعایا کس طریقے سے ہے۔ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے ایک بڑھیا کی، اس کی جوان بیٹی گھر میں ہے، بڑھیا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے۔ بڑھیا نے پوچھا کہ بھئی بکری نے دودھ دیا؟ بچی نے جواب دیا کہ ہاں دودھ دیا۔ کتنا دیا؟ بچی نے کہا دودھ تو کم دیا ہے اماں۔ بڑھیا کہنے لگی کہ بھئی جن کو ہم دودھ بیچتے ہیں وہ دودھ تو پورا کا پورا مانگیں گے، بکری نے کم دودھ دیا تو پھر کیسے ان کو ہم دودھ دیں گے؟ یہ کام کرو پانی ملا دو۔ یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم شوق سے بولتے برتن کا دھون صرف ڈالتے، برتن کا دھون ڈالتے تو کیا وہ گناہ نہیں ہے کیا؟ وہ بھی خیانت ہے، اس پر بھی پکڑو؟ بالکل نہیں، جانور سے دوئیے اور بیچ دیجئے اگر آپ بیچ رہے ہیں تو اس بچی نے کیا جواب دیا؟ میری مائیں اور بہنیں سنیں، یہ ہے آئیڈیل، یہ ہے نمونہ، یہ مائیں اور بہنیں ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ یہ آج کی افرنگی عورتیں، یہ آج کی بے حیا عورتیں، یہ انگریز کی تہذیب کی پروردہ اور اس میں پلنے والی یہ بیٹیاں، یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، کسی قیمت پر یہ ہماری آئیڈیل بننے کے لائق ہے، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بننے کے لائق یہ بچی ہے، یہ بہن ہے کہ جس نے اپنی ماں سے کہا ہے کہ نہیں میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ بولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ امیر المؤمنین نے منع کیا۔ ماں نے کہا کون امیر المؤمنین دیکھتے ہیں، ملا دینا پانی۔ اس بچے نے کہا اماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں پانی ملا رہی ہوں، لیکن امیر المؤمنین کا جو خدا ہے، امیر المؤمنین کا جو خدا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، امیر المؤمنین کا جو خدا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں پانی ملا رہی ہوں۔ میری اماں، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ کو کیا جواب دوں گی کہ پانی کیوں ملایا تھا میرے رب نے اگر پوچھ لیا؟ یہ کہہ کر کے اس بچی نے انکار کیا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس بچی کی یہ بات کو سن رہے ہیں، واپس جاتے ہیں، صبح معلوم کراتے ہیں کہ ذرا معلوم کرو کہ وہ کس کا گھر ہے، کس کی بیٹی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کماری ہے۔ خلیفۃ المسلمین اپنے بیٹے کا رشتہ اس عورت کے گھر بھیج دیتے ہیں جس عورت کی غربت کے یہ حال ہے کہ دودھ بیچ کر کے گھر چل رہا ہے۔ وقت کا خلیفۃ المسلمین ہے، وہ اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں بھیجتا ہے اور اس بچی کو اپنی بہو بنا کر کے لاتا ہے۔ یہاں سبق ہے ہمارے پورے معاشرے کے لیے۔ حضرت مولانا سعد صاحب احمد برکاتہ العالیہ نے اس پر روشنی ڈالی تھی۔ ہم گاڑیاں اور بنگلے دیکھتے ہیں، کیا کیا نہیں دیکھتے ہیں بیٹیوں کو نکاحنے کے لیے۔ یقین جانیے دین کو ترجیح دو، میں پورے دعوے اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ دیندار شخص کے ہاتھوں میں دی ہوئی بیٹی جس سکون اور چین کے دن گزارتی ہے، خدا کی قسم اس روئے زمین پر اتنے چین اور آرام سے کوئی بیٹی نہیں رہتی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہو بنایا۔ یہ بہن ہمارے لیے آئیڈیل ہے،
یہ ہمارے لیے نمونہ ہے میرے عزیزوں، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا اگر اجازت ہو تھوڑا سا وقت لے لوں، 10 منٹ۔ تو دیکھیے کیا نام ہے، ایک اور واقعہ میں سناتا ہوں، سنا رہا ہوں۔ دیکھیے حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ، یہ کیوں سنا رہا ہوں؟ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو صحابہ تھے۔ کون تھے؟ صحابہ تھے، ان پہ دین پہ چلنا ان کے لیے تو آسان تھا نا، ہم لوگ کیسے کریں گے؟ کوئی یہ بات نہ سمجھے۔ حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ آدمی، 3 ساتھیوں کے ساتھ یہ لوگ سفر پہ جا رہے تھے۔ سفر پہ جا رہے تھے، دوران سفر ساتھیوں نے دیکھا کہ سفر لمبا ہے، کھانے پینے کی چیزیں کم ہو سکتی ہیں، کچھ لے آئے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ ایسا آپ خیمے میں تشریف رکھیں، ہم لوگ بازار سے سامان لے آتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں نے یہاں سے چیز یہ حاصل کی کہ ہر دور میں یہ دستور رہا ہے کہ لوگ جو ہے دیندار طبقے کی، متدین لوگوں کو، جن کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ والے ہیں، نیک سیرت ہے، ان کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھیوں نے کہا ہم بازار سے لے آتے ہیں، ان کو زحمت نہیں دی، ان کو ہی پہ کہا آپ خیمے میں تشریف رکھتے۔ تو ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کر کے ان سے کچھ کہا، ان کو بات نہیں سمجھ میں آئی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ عورت جو ہے مجھ سے روٹی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو حضرت نے روٹی دی، جب روٹی دیا تو اس عورت نے کہا کہ مجھے روٹی کا مطالبہ نہیں ہے، میں آپ سے وہ مطالبہ کر رہی ہوں جو ایک عورت ایک مرد سے چاہتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر کے حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کی ہوش اڑ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ اکبر، شیطان نے مجھے تنہا دیکھ کر کے اپنا جال بچھانا شروع کیا ہے، اور میرے ایمان کو میرے دل سے نکالنا چاہ رہا ہے، مجھے اپنا لقمہ بنانا چاہ رہا ہے۔ یہ سوچ کر کے وہ زارو قطار رونے لگے۔ ان کو روتا دیکھ کر کے اس عورت کو حیا آ گئی، وہ بھاگ کھڑی ہوئی وہاں سے، اور یہ روتے روتے سو گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب میں دیدار ہوا۔ کس کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ زندگیاں جب پاکیزہ ہوں گی نا تو سب آئیں گے، پاکیزہ زندگی جب گزارے تو سب سے اللہ تبارک تعالی ملاقات میسر کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا سلیمان دارانی، انہوں نے پوچھا، کہا حضور آپ نے کتنا بڑا کام کیا تھا کہ زلیخا کے فندے سے اپنے آپ کو آپ نے بچا لیا تھا، اس کے فتنے میں آپ نہیں پڑے۔ سمجھ رہے یہ بات؟ سمجھ رہے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، سنو، کہا کہ زلیخا کے فتنے سے آپ نے اپنے کو بچا لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سلیمان دارانی، میں تو نبی تھا۔ میں کون تھا؟ میں نبی تھا، اللہ کی مدد میرے ساتھ تھی، میرے لیے فتنے سے بچنا آسان تھا۔ تو ولی ہو کر کے وہ کام کر گیا کہ جو نبی کیا کرتے ہیں۔ تیرا مقام کتنا بلند ہے کہ تو ولی ہو کر کے اور نبیوں والا کام کر رہا ہے، نبیوں والا کام کر رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے عرض کی۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، یہ یقین ان کا بنا ہوا تھا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور جب یہ یقین دل میں ہوگا تو پھر ہر گناہ سے انسان چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ ایک شخص نے، ایک عورت آئی، ایک شخص سے کہا کہ بھئی ایسا ایسا ہے۔ وہ اللہ والے اسے مسجد میں لے کر کے گئے اور بولے کہ یہاں پر تم لیٹو۔ اس نے کہا کہ بھئی اللہ اکبر، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ سب کام یہاں۔
تو اس اللہ والے نے کہا کہ کیا میرا رب اتنا کمزور ہے دیکھنے میں؟ میرا رب دیکھنے میں اتنا کمزور ہے کیا کہ وہ اپنے گھر میں تیرے غلط کاموں کو دیکھ سکتا ہے، مسجد میں تیری غلطیوں کو دیکھ سکتا ہے، اور مسجد کی چار دیواری کے باہر تیرے غلط کاموں کو نہیں دیکھ سکتا کیا؟ یہ بات جب کہی تو اسے شرمندگی ہوئی کہ واقعی میں اللہ اس مسجد میں مجھے غلط کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، وہ اللہ مسجد کے باہر بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس احساس نے اسے گناہ سے توبہ کرائی۔ ایک بات اور کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عطا ابن رباح رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے یہ میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ عطا تمہارا حال یہ ہے، تم سب انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب تم کوئی غلط کام کرتے ہو، انسان اگر بچے کے سامنے، کوئی بچہ ہے نا، اس بچے کے سامنے بیٹھا ہے، غلط کام کرنا ہے تو اس بچے کے سامنے نہیں کرتا کہ بچہ کیا سوچے گا۔ آپ سوچیے بڑوں سے تو بچتا ہی ہے، بچے عام طور پہ ناسمجھ ہوتے ہیں، لیکن انسان اس سے بھی شرما جاتا ہے کہ بچے کے سامنے غلط نہیں کرنا۔ حضرت عطا ابن رباح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ عطا یہ جو انسانوں کی بھیڑ ہے، یہ جو ہم سب ہیں، ہم اپنے رب کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک انسان مجھے کتنا کمزور سمجھتا ہے، یہ انسان مجھے کتنا کمزور سمجھ رہا ہے، اس انسان سے بھی کمزور یہ انسان مجھے سمجھ رہا ہے کہ یہ بچے کے سامنے غلط کام کرنا ہو تو نہیں کرے گا، یہ غلط کام کرنے کے لیے دروازے بند کر رہا ہے، یہ کھڑکیاں بند کر رہا ہے، یہ روشن دان بند کر رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، یہ غلط کر رہا ہے۔ تو کیا عطا یہ انسان اس انسان سے بھی کمزور مجھے دیکھنے والا سمجھتا ہے کیا کہ دیکھنے کے سارے دروازوں کو بند کر لیا کہ انسان نہیں دیکھ سکتا، تو اب میں بھی نہیں دیکھ سکتا، میں اتنا کمزور ہوں کہ میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ انسان سمجھتا ہے، اور یقین جانیے یہ ہم سب کے دل کا یہی حال ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دروازہ بند کر لیے، غلط کام کر رہے ہیں، اندھیرے میں چلے گئے، کنارے میں چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے، جنگل میں چلے گئے، چھپ گئے، سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایک اللہ والے ان کے ہاں ایک شخص گئے، کچھ دنوں میں انہوں نے ان کو جو ہے ولایت کا درجہ دے دیا، تو ان کے جو پرانے شاگرد تھے، شاگردوں کو اعتراض ہوا کہ حضرت یہ چند دن آیا اور آپ نے ان کو ولایت کا مقام دے دیا، ہم اتنے دنوں سے پڑے ہوئے آپ نے نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب دیکھا یہ حالت ہے تو انہوں نے کہا چلو اچھا جانچا جائے گا، اب ایسے ان کو سمجھاؤں گا تو ان کو بات نہیں سمجھ میں آنے والی۔ تو انہوں نے ان تمام لوگوں کو بلایا، ان کو بھی بلایا، اور سب کو ایک مرغی دی اور ایک چھری دی، ایک مرغی دی اور ایک چھری دی، اور بولے کہ جاؤ بھائی، بیٹھیے بس بات ختم کر رہا ہوں میں۔ تو ایک مرغی دی، چھری دی، اور بولے کہ سب لوگ یہ مرغیاں لے کے جاؤ اور ایسی جگہ ذبح کر کے لانا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا، اس جگہ سے لے جاؤ، اس کو ذبح کر کے لے کے آنا۔ سب لوگ مرغی لے کے گئے چھری کے ساتھ، اور سب شاگرد ذبح کر کے لے کر کے آ گئے، اور جس شاگرد کو حضرت نے ولایت کا درجہ چند دنوں میں دے دیا تھا، وہ مرغی لے کر کے واپس آ گیا، اس نے ذبح نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا، تم کیوں نہیں مرغی ذبح کر کے لے کے آئے؟ تو فرمایا حضرت آپ کا حکم تھا کہ مرغی ذبح ایسی جگہ کر کے لے کے آؤ کہ جہاں کوئی دیکھے نہیں، معافی چاہتا ہوں میں آپ کے اس حکم کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی
کہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے میں نے ذبح نہیں کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بچے کا واقعہ بتا رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ جو ہمارے جو نوجوان ہی نہیں، ہمارے اس دور کے جو بچے تھے، ان کا بھی حال یہ تھا، ایمان اس طرح سے مضبوط تھا، اتنا یقین دل کا بنا ہوا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے گناہ سے بچ جاتے تھے۔ ایک باپ اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہے، دیکھا باغ انگور کے بڑے پھل شاندار آئے ہوئے، تو چھوٹے بچے سے اس نے کہا کہ بیٹا یہاں کھڑے ہو کر کے دیکھتے رہنا، اگر کوئی آئے گا تو مجھے بتا دینا، تو میں انگور کا خوشہ نہیں توڑوں گا۔ تو اس نے کہا، وہ بچہ کھڑا رہا، باپ گیا اور اس نے جا کر کے جب خوشے پہ ہاتھ لگایا نا، انگور کا گچھا جب توڑنا چاہا، تو اس نے کہا یا ابی یا ابی احد یرانا احد یرانا، والد محترم والد محترم، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ باپ گھبراتے ہوئے بھاگتے ہوئے آیا، دیکھا کوئی نہیں، فرمایا کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہا والد محترم ہمیں انسان تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ بچے اپنے باپ کو بھی گناہ سے بچانے کا کام کرتے ہیں، ایمان ایسا بناتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم اب اگر یہ وہ کر لیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے میدان محشر میں ہماری ویڈیوز کو اگر دکھانا شروع کریں نا، تو ہمارا کیا حال ہوگا ہم بتا نہیں سکتے۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے بڑوں، میرے بزرگوں، خصوصاً میری نئی نسل کے لوگوں، میرے نوجوانوں جن کی رگوں میں نیا خون دوڑ رہا ہے، تمہارے جذبات کو میں سلام کرتا ہوں کہ تم نے آج ایک مجلس کا انعقاد کیا ہے، دین کی مجلس کا۔ اس گئے گزرے دور میں دین کی باتوں کو سننے کے لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آج یہ طے کر کے اٹھو کہ ہم ہر اپنا وہ کام کریں گے، ہر وہ کام کریں گے کہ جس سے ہمارا اللہ خوش ہو، اور یہ یقین بنا کے اٹھو کہ ہمیں اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین اگر بن جائے تو یقیناً گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔